بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، افسوس در افسوس پاکستان کے اندر وہی کچھ ہو رہا ہے جس کی پاکستان بار بار توبہ کرتا ہے، ایف اے ٹی ایف میں جا کے معافی مانگتا ہے کہ جی ہم نے بالکل لوگوں کو آزادی دی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس ابھی کہتے ہیں نا کہ ابھی کفن جو ان سے ہے وہ میلا نہیں ہوا ہوتا، دوبارہ سے ایک نئی حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آج کل ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے خلاف دوبارہ سے گرے لسٹ میں ہونے کا بتایا کہ پاکستان ابھی گرے لسٹ میں رہے گا۔ اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں۔ کل ہی جو ہی ایف اے ٹی ایف کا اعلانیہ آیا، پاکستان میں پنجاب کے اندر ایک اور احمدیہ ماسک کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور وہاں جا کے ایک کرفیو لگا دیا، اور کرفیو کے اندر جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کرفیو میں یہ وہ ماسک ہے، یہاں پہ اس جگہ پہ ہے، یہ ہے چک 57 جے بی کلاں کھیلا کلاں فیصلہ آباد کے اندر یہ مسجد ہے۔ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا اور لوگوں کو اریسٹ کر لیا، کچھ افراد کو جو وہاں موجود تھے، اور وہاں پہ کرفیو کا سما تھا سارا۔ اور انہوں نے جا کے مسجد کے اندر، یہ مسجد ہے جس کے مینارے اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد پہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے اور تمام چیزیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو پھر انہوں نے نوچا توڑا، یہ دیکھیں توڑا ہوا بالکل، مینارے گرا دیے، کلمہ طیبہ نوچ دیا، اور جو قرآنی آیات تھی سائیڈوں پر ان کو ہٹا دیا لے کے، اور جو مسجد میں توڑ پھوڑ کر سکتے تھے، یہ اوپر کا حصہ انہوں نے توڑ دیا بالکل، جا کے کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہ لکھی جائے جس سے یہ دیکھیں یہ بیک سائڈ کا گیٹ ہے جہاں پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، اس کو بھی نوچ دیا، اور اس طرح سے انہوں نے اس کو گرا دیا۔ یہ بے شرمی، بے حیائی جو سی ہے، یہ کنٹینیوس جو سی ہے وہ جاری ہے پاکستان کے اندر۔ اور پاکستان بار بار جا کے ایف اے ٹی ایف میں بھی جاتا ہے اور اپنا کہتا ہے کہ ہم نے جو سے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے ہیں، اور 26 نکات اب تو ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ چھوٹ ملنی چاہیے، ہمیں گرے لسٹ سے باہر آنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ گرے لسٹ سے باہر آنے کی بجائے وہ دوبارہ سے جو ہے اس پہ کنٹینیو ہو جاتے ہیں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ سب کچھ یہ صاف کر دیتے ہیں، جیسے کھوہ میں کتا گرا ہوا ہو، کھوہ کے پانی کو بار بار نکالتے ہیں، میل بھی نکالتے ہیں، مٹی بھی نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کتے کو نہیں نکالتے۔ یہ تو کتا جو ہے وہیں موجود ہوتا ہے، اور کتے کو نہیں ہاتھ لگاتے، باقی چیزیں نکال دیتے، کہتے لو جی ہم نے صاف ستھرا کر دیا ہے، تو اب ہمیں جو ہے نا پانی ایسے پینا چاہیے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں تو بدبو پھر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کتا جو ہے وہیں موجود ہوتا ہے۔ ان کا بھی وہی حساب ہے، کتا وہیں پہ ہی موجود ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہیں کے وہیں موجود ہیں، جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ چھپ چھپا کے نہیں کر رہے، گورنمنٹ کے ایما پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈی ایس پی، سول حکام تمام وہ موجود ہوتے ہیں، عوام نہیں ہوتی ہے۔ میں کہوں کہ نہ کوئی مولوی جا رہا تھا کہ مولویوں کے ساتھ یہ آئے ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہوتی، کہ کوئی مولوی نہیں ہوتا، کوئی اور لوگ نہیں ہوتے، صرف اور صرف گورنمنٹ کے اہلکار ہوتے ہیں، پولیس، ڈی ایس پی یہ موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے سول ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو جیسے میونسپلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میونسپلٹی کے جو ملازمین ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو وہ لوگ ان کو یہی مسجدوں پہ گرانے پہ لگایا ہوا ہے۔ زیادہ تر غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور تاکہ جو ان سے بے حرمتی ہو تو وہ لوگ کریں، اور تاکہ یہ لوگ جنت میں جائیں اور وہ لوگ بیچاروں پہ الزام آ جائے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ شاید یہ ان میں سے انہی کے مسلک کے لوگ ہوں جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ احمدیہ ماسک کے اوپر، ایک اور احمدیہ ماسک پہ اس سے پہلے بھی فیصلہ آباد کی ایک مسجد کے اوپر یہ کچھ ہوا، اب دوبارہ ایک اور فیصلہ آباد کی مسجد پہ یہ کیا گیا ہے۔ یہ گلزار صاحب کے جو منسٹر ہیں وہ ان کی زیر نگرانی یہ تمام کارروائی ہو رہی ہے، احمدیوں کی مسجدوں کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس کو بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے کہ بڑے ہو کر کے دیکھیں کہ یہ کلمہ طیبہ نوچا گیا، پھر کلمہ بھی یہ مٹا دیا گیا، اور یہ بات جو سی ہے بار بار جاری ہے، اور ایک کے بعد دوسری جاری ہے، اور پھر یہ روتے ہیں کہ جی ایف اے ٹی ایف پہ بڑا ظلم ہوا۔
تو دنیا اندھی نہیں ہے، جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں چیزیں، کیونکہ آپ لوگ خود کر رہے ہیں یہ حرکت، گورنمنٹ کر رہی ہے اور پھر گورنمنٹ سے معافیاں مانگتے ہیں. تو یہ صورتحال ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں دے گی تو خدا تعالیٰ کا عذاب یقیناً آئے گا. جو کچھ کلمے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کسی بھی صورت سے قابل معافی نہیں ہے. خدا تعالیٰ کلمے کا عذاب ضرور دے گا جو کلمہ نوچا جا رہا ہے. اور یہ عذاب ہی ہے جو آج کل جو عمران خان ہر چیز میں ناکام اور نامراد ہیں. اچھا لکھنے سے آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا، اچھا کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس پروگرام کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.